ہمارے ساتھ عاطف بھائی ہیں. عاطف بھائی فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا, اور فیصل آباد جو ہے وہ انڈسٹریل ہب ہے. عاطف بھائی, فیصل آباد کے حالات کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان صاحب کے دور میں ہم آپ کے ساتھ شو کر کے آئے تھے تو اس وقت حالات خراب ہی تھے, وہاں پر بھی لوگ چیخو پکار کر رہے تھے, ایسا تھا. اب حالات پہلے سے بہتر ہیں, حکومت چلی گئی ہے, یا وہی ہیں؟ فیصل آباد کے قریب سے 3 مین برانچز نہروں کی گزرتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک آر بی جسے ہم رکھ برانچ کہتے ہیں, ایک جے بی ہے جسے ہم جنگ برانچ کہتے ہیں, ایک جی بی ہے جسے ہم گگیرا برانچ کہتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. جو 2 نہریں ہیں وہ دودھ سے بہہ رہی ہیں اس وقت, ایک کبھی شہد دے دیتی ہے اور ایک کبھی دودھ دے دیتی ہے. یہ اس وقت 3 نہروں کی پوزیشن ہے میرے شہر کی, شہد اور دودھ کی نہریں. کہ ہم پھر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کس نہر کے قریب جانا ہے, کس برانچ پہ ہم نے جانا ہے. دیکھیں کووڈ پوری دنیا میں آیا جہاں بہت لاسز ہوئے. میں کہوں گا کہ یہ شہد کی نہریں آپ نے طنز مارا جو ہے اس وقت میں, آپ نے وہ بتایا آپ کو, مجھے طنز مار رہے تھے, اب بھی اب طنز مار رہے ہیں. خوش نہیں ہے فیصل آباد میں تاجر, رجیم چینج ہو گیا ہے, میاں شہباز شریف آ گیا, نون لیگ کی حکومت ہو گئی, اب کیا چاہیے؟ اور اب وہی بتانے لگا ہوں کہ چاہیے کیا. کووڈ جب پوری دنیا میں آیا تو پاکستان کے لیے یہ بلیسنگ تھی. جہاں پر دنیا بند تھی, پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں انڈسٹری چل رہی تھی. چائنا, ویتنام, بنگلہ دیش, انڈیا کے جو آرڈرز تھے وہ ہمیں ملے تھے, جس کو ہم اب کنٹینیو کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری آلموسٹ 100% انکریز اپنی لائنیں کر چکی تھی. اور آپ کو میں فگر بتاؤں 400, جی بالکل, ان کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں انجم صاحب کو بھی, کہ 400 ارب ڈالر کی اس وقت مشینری امپورٹ ہو چکی ہے, یہاں پورٹ پہ پڑی ہے, 70% آ چکی ہے. میرا انڈسٹریلسٹ اسے انسٹال نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا اسے کل کا نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم, جی بالکل, ٹریڈنگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم امپورٹ کریں گے اور چیزیں بیچیں گے. جو ہم نے ٹارگٹ بنائے تھے کہ ہم اپنے ملک کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے, امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری لگائیں گے جیسے انجم صاحب نے کہا, وہ اب ہمیں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں نظر آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پالیسیز آپ کون سی لا رہے ہیں. اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ 30 جون کیسے گزرنا ہے. اب آج ہم 1 جولائی میں ہیں تو وہ یہ دیکھیں گے کہ 31 جولائی کیسے گزرنا ہے. ہمیں کوئی پرماننٹ پالیسی نہیں نظر آ رہی. فیصل آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ 12 لاکھ مزدور صرف ٹیکسٹائل سے وابستہ ہے. ٹیکسٹائل, ڈائنگ, پرنٹنگ, پاور لوم, سائنسنگ, جوٹ, سب سے یہ جڑا ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ نے کتنا متاثر کیا؟ 65% میرے شہر کی لوکل ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت بند پڑی ہے. اور لوڈ شیڈنگ کی بات کریں تو میں 3 گنا مہنگا مجھے فیول ہے, وہ جو میں جنریٹر لگا کر اپنی فیکٹری کو چلاتا ہوں, 3 گنا اس کی کاسٹ زیادہ ہے. اور جو 35% بٹ سب انڈسٹری چل رہی ہے میرے شہر کی اس وقت, وہ کیوں چل رہی ہے کہ ان کے دل میں یہ رحم ہے کہ یہ مزدور بالکل سڑکوں پر آ جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں اگر یہ حالات کی کنٹینیوٹی رہتی ہے تو فیصل آباد کی سڑکیں آپ کو احتجاج سے اب آباد نظر آئیں گی. اس پوزیشن میں ہم پہنچ چکے ہیں. اور 30 جون کو جیسے انجم صاحب نے کہا کہ جو گیس اور بجلی کی سبسڈائز ریٹ پہ وہ ایکسپائر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کی مدت ختم ہو چکی ہے. فوری طور پر زیرو ریٹڈ انڈسٹری کے لیے ایس آر او نکالنا پڑے گا. جہاں ایک سب کوشچن ہے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو سبسڈی ملی تھی یہ شروع سے چلتی آ رہی تھی؟ کیونکہ جو ہمیں حکومت کی طرف سے آرگیومنٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو تمام معاہدے تھے یہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے روکا, آئی ایم ایف کے معاہدوں سے انہوں نے ہٹے, انہوں نے وہ سبسڈی کی اور انہوں نے سبسڈائز چیزیں کی, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف ناراض ہوا اور اس نے ہمیں اگلی قسط دینے سے منع کیا. یہ ساری کہانی ہمیں حکومت کی طرف سنائی جاتی, کیا یہ سچ ہے؟ میں عمران حکومت کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے سبسڈیاں دے کے پچھلی اگلی حکومت کے لیے مائنز کریٹ کی, اکنامک مائنز جسے نئی ایک ٹرم آئی ہے, اکنامک مائنز انہوں نے کریٹ کی اور ان کے حکومت کے آگے لگائیں. یہ بات سچ ہے؟ یہ بات بالکل سچ نہیں ہے. آپ نے 4 دن پہلے آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو میں آپ کو بھی بتا دوں. بتائیں, لوگ سننا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف نے اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تو آئی ایم ایف نے لاسٹ ویک کہا ہے کہ کیٹیگوریکلی انہیں کہا ہے کہ ہمارے نام کا چورن نہ بیچیں, ہم نے جو کیا ہے صرف وہ بتائیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے نام کو مس یوز نہ کریں, ٹھیک ہے جی. اور جو سبسڈیز دی ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ سبسڈیز دی ہیں جناب بٹ صاحب, جو سبسڈیز دی ہیں کہاں پہ دی ہیں؟ انڈسٹریلائزیشن کے لیے دی ہیں, یہ ملک کو گرو کرنے کے لیے, انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے دی ہیں. عام آدمی کو خزانے پہ بوجھ تھی,
یہ کہا جاتا ہے خزانے پہ بوجھ تھی. انہوں نے بہت اچھی طرح سبسڈائز کر کے چیزوں کو اپنے فنانس کو مینج کیا ہوا تھا. یہ پورے 3 سال کے ٹینیور میں شروع سے آتی رہی ہیں یا کب شروع ہوئی ہیں یہ؟ سر دیکھیں کہ کووڈ کے بعد جو آپ کو ہم صرف کیا اس سبسڈیز کو شروع ہوئے 6 مہینے عمران صاحب کی حکومت جانے سے پہلے 6 مہینے پہلے ملی تھی یا اس سے پہلے سے مل رہی تھی؟ نہیں 3 سال سے مل رہی تھی. 3.5 سال سے ریگولر مل رہی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بزنس مین کی ایک چیز کو میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں, جو ہم یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہیں کے لیے بھی کیجیے گا اور جو سامنے بیٹھے ہیں اور جو پاکستان سن رہا ہے, بزنس مین کی کسی ایسوسیشن کی کسی چیمبر کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی, اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. اس کا ایجنڈا اس کی پارٹی, اس کا بزنس ہے, اس کی انڈسٹری ہے. ہماری طرف سے آپ جس مرضی پارٹی کو گورنمنٹ دے دیں, وہ ہمارے ساتھ مین کیا ہمیں پرابلم ہوتی ہے کہ اسٹیک ہولڈر تاجر ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. نتھنگ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں تاجر حکومت کے خلاف گیا ہوں. تاجر اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے, وہ ہر ایسے اقدام کے خلاف ہے جو اس کی بزنس کمیونٹی کو کاٹ رہا ہے. اچھا میں ابھی فہیم بھائی کے پاس جانا. تو فہیم بھائی, یہ جو بھائی نے بات کی تمام باتیں آپ نے ساری سن لی ہیں, کیا واقعی اس ٹینیور سے پہلے جو ابھی حکومت آئی ہے اس سے پہلے بزنس اتنا فلورش کر رہا تھا؟ کیونکہ گراؤنڈ پہ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے, عام آدمی سے ملتے تھے, مجھے یاد ہے میں اس سے پہلے بھی پریشانی کے ہی پروگرام کرتا آیا ہوں, تکلیف تھیں. کیا وہ تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی ہیں؟ آپ ایسا دیکھ رہے ہیں؟ جی آف کورس میں یہی دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو پہلی گورنمنٹ کی آن گوئنگ پالیسیز تھیں, اگر وہ چلتی رہتی ہیں, آپ پہلی گورنمنٹ کو چھوڑ دیں, اس سے پہلی گورنمنٹ بھی جو تھی, ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جو ایشو ہے نا, وہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. وہ جو اسٹیٹ آف انسرٹینٹی کریٹ کر دیتا ہے نا ایک بزنس مین کے لیے, وہ نہ اپنی انویسٹمنٹ اس کو گروم کر سکتا ہے, نہ اپنے جو ہے بزنس کو بڑھا سکتا ہے, تو وہ ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں. اب آپ ٹیکسیشن کی بات کریں تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکس جنریٹ کیسے ہوتا ہے؟ آپ لوگ دیتے نا, ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے, ہمیں چھوڑ دیں. ٹیکس جنریٹ اس وقت ہوگا جب ملک میں بزنس ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں, جب آپ کی انڈسٹری کے پہیا چلے گا. ویری رائٹ. پیسے کمائیں گے تو دیں گے. آپ جو ٹیکس جنریشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ ایسی پابندیاں لگا دیں گے, ان کو محدود کر دیں گے, ان کے وسائل کو آپ ان کے ہڈلز کھڑی کر دیں گے, تو ٹیکس جنریٹ کیسے ہو؟ آپ 100 میگا واٹ, ابھی آپ کیلکولیشن دیکھ لیں, آپ 100 میگا واٹ بجلی بچانے کے لیے نا آپ نے پورے بزنس, یعنی آپ یقین کریں, میں نے بھی کیلکولیشن کروائی ہے. میں نے کہا یار یہ جو ہم نے سارے یہ جو رات کو جلدی کاروبار بند سارے دوست اسی لیے بیٹھے ہیں, عید قریب ہے, تو اس سے کتنے میگا واٹ آپ بچا رہے ہیں؟ تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ 100 میگا واٹ آپ نے بجلی بچائی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس 100 میگا واٹ کے پیچھے بزنس ایکٹیویٹیز کو جس طرح آپ نے جیم کر دیا ہے, اور ان حالات میں جس طرح انجم بھائی بھی ذکر کر رہے تھے, دنیا میں انفلیشن بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہمارے آرڈر اس وجہ سے بھی رکے ہیں.